اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ روز قیامت کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کے سیاہ ہوں گے. تو جن کے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. جیسے پچھلی آیات میں ہم نے بنی اسرائیل کا رویہ پڑھا کہ انہوں نے چاہے سازشی طور پر ہی ایمان لا کے پھر اس سے پھر گئے، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو کوئی شخص ایمان لائے اور پھر اس دعوے سے ہٹ جائے، مرتد ہو جائے، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اب جو تم نے کفر کیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ بھگتو، اب عذاب کو چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ ابیضت وجوہہم، جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں. نتلوہا علیک بالحق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ان کو حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یرید، ارادہ رکھتا، ظلمًا للعالمین، جہانوں کے ساتھ نا انصافی کا. اللہ تعالیٰ بغیر وجہ کے کسی کو سزا نہیں دے گا، یہ ظلم ہے، یہ نا انصافی ہے. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ہی ترجع الامور، تمام معاملات کا لوٹنا ہے. تمام معاملات کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. کنتم خیر امتن، تم ہو بہترین امت. یہ اعزاز، یہ ٹائٹل کس کے لیے آیا ہے؟ امت محمدیہ کے لیے. کیوں بہترین امت کیوں ہو؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکلتے ہو یا نکالے گئے ہو. تأمرون، تم حکم دیتے ہو، بالمعروف، اچھے کاموں کا، نیکی کا، وتنہون، اور منع کرتے ہو، روکتے ہو، عن المنکر، انکار سے، نافرمانی سے، برائی سے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اللہ پر ایمان ہے کیا؟ یہی اس کے حکم کو ماننا اور شیطان کے حکم سے رک جانا، یہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے. وَلَوْ آمَنَ، اور اگر ایمان لے آتے، اہل الکتاب، اہل کتاب، بنی اسرائیل، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر تھا، اسی میں ان کے لیے بھلائی تھی. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے زیادہ نافرمان ہیں. ایمان کے ساتھ ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس دین کی دعوت دینا، یہ اس امت پر ایک اضافی فرض ہے جو پہلی امتوں پر نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی امتوں میں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس کی دعوت کو آگے چلانے کے لیے بھیجا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہ دعوت کا پیغام کس کے ذمے ہے؟ امت کے ذمے. امت نے اس پیغام کو آگے
آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ جو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اس کا رزلٹ، اس کا ٹائٹل، اس کا انجام کیا ہے کہ اللہ نے امت کو بہترین امت کا۔ یہ جو آگے دین پہنچانے کی بات ہے، یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جمعہ پڑھائیں گے تو آپ آگے دین پہنچا رہے ہیں، آپ اپنی ذاتی محفلوں میں بیٹھ کے دین آگے پہنچا رہے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کو دین سمجھا رہے ہیں تو آپ دین آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو ہر وہ جگہ جہاں پہ آپ دین کا پیغام دے سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے بطور امت کہ ہم یہ دعوت کا پیغام آگے پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔